احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رمضان ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ رمضان ٹائم ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ رمضان سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حمد اور نعت بھی آپ سن سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمانان ہیں وہ ہمارے پہلے مہمان ہیں مفتی سید بہاؤالدین نقشبندی صاحب، جو آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں محمد عادل شمیم صاحب، جو ہم اور نعت کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور میں مفتی سید بہاؤالدین نقشبندی صاحب کا اور محمد عادل صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ دونوں حضرات کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے خیر مقدم ہے۔ اور سب سے پہلے مفتی بہاؤالدین نقشبندی صاحب، میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا۔ صدقہ فطر پہ ہمارا سوال ہے کہ صدقہ فطر کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، دین اسلام نے بندوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب کرنے کے جو مواقع ہیں، ان مواقع میں اور ان افعال میں، ان اعمال میں ایک صدقہ فطر کو بھی شامل کیا ہے۔ جس طرح بندہ زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو پاک اور صاف کرتا ہے، اسی طرح صدقہ فطر کے ذریعے سے بندہ اپنے بیماروں کا اور اپنے مصیبتوں کا اور اپنی پریشانیوں کا علاج کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ فطر کے تعلق سے ارشاد فرمایا، حصنوا اموالکم بالزکاۃ وداؤوا مرضاکم بالصدقہ۔ صدقے کے تعلق سے سرکار نے فرمایا کہ اے لوگو، تم زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مال کو پاک کرو اور صدقے کے ذریعے سے اپنے بیماروں کا علاج کرو فرمایا۔ تو صدقہ فطر کی فضیلت اور عظمت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے بیان فرمائی ہے کہ صدقہ فطر جب بندہ ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کے روزوں کو قبول فرما لیتا ہے۔ حدیث پاک میں یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ بندے مومن کا روزہ اور اس کی عبادتیں اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی ہوئی ہوتی ہے، رکی ہوئی رہتی ہے، جب تک کہ وہ اپنے صدقہ فطر ادا نہ کرے۔ صدقہ فطر ادا کرنے کے بعد جو ہے اس کا روزہ اور اس کی تمام عبادتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ تو بہت سارے فضائل اور عظمتیں ہیں، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کا ہم کو لحاظ کرنا چاہیے اور اپنے مال سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ جی مفتی بہاؤالدین نقشبندی صاحب، ایک سوال اور بھی فطرے سے جڑا ہوا کہ فطرے کے لیے کتنے نصاب کا مالک ہونا ضروری ہے، کتنا نصاب ہونا چاہیے جس پہ فطرہ واجب ہو جائے؟ دیکھیے، زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے جس طرح نصاب کا مالک ہونا ضروری ہے، صدقہ فطر کا مسئلہ اس سے جدا ہے۔ صدقہ فطر کے لیے نصاب کا مالک نہیں، بلکہ اگر اس کے پاس بنیادی ضرورت کے علاوہ اگر پیسے ہو، اگر مال کی فراوانی موجود ہو اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے کھانے پینے کا انتظام کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کر سکتا ہے اپنے حسب سہولت اور حسب استطاعت، تو اس کے لیے جو ہے صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ اور صدقہ فطر کے لیے جو ہے نصاب کا مالک ہونا جو ہے ضروری نہیں ہے، جس طرح زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے صدقہ فطر جو ہے ہر کسی کی طرف سے ادا کیا جائے گا، بڑے ہو، چھوٹے ہو، عاقل، بالغ اور عمر رسیدہ ہو یا پھر کم عمر ہو، ہر کسی کی طرف سے صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ اور جس طرح زکوٰۃ کے وجوب کا جو مسئلہ ہے وہ صدقہ فطر کا مسئلہ اس سے بالکل الگ ہے۔ اگر آپ کے پاس مال کی فراوانی موجود ہے، اگر آپ کھانے پینے کے علاوہ اگر آپ کے پاس کچھ اور پیسے بھی اگر بچتے ہیں بنیادی ضرورت کے علاوہ، تو آپ کے اوپر صدقہ فطر جو ہے واجب ہو جاتا ہے، صدقہ فطر آپ کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ جی، صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے فی پرسن؟ جی صدقہ فطر کے متعلق ہر آدمی کو اپنی اپنی طرف سے جو صدقہ فطر نکالنا ہے اس کی مقدار کیا ہے؟ دیکھیے، اس میں جو ہے علماء کرام کے درمیان میں دو اقوال ہیں۔ بعض علماء کرام جو ہے 1.25 کلو گیہوں کی مقدار میں جو رقم ہے وہ رقم کو ادا کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن حیدرآباد دکن کی جو علماء کرام ہے وہ علماء کرام کی رائے ہے اور ان کا قول یہ ہے کہ 1.25 کلو گیہوں، 1.25 کلو جو گیہوں ہے اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ قیمت کو جو ہے آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ اگر آپ گیہوں ادا کریں گے تو پھر آپ کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر قیمت ادا کریں گے تو قیمت کا ادا کرنا اس سے زیادہ بہتر ہے اور اس سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ اگر آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، اگر آپ خرچ کر سکتے ہو تو بہتر ہوگا کہ ہر آدمی اپنی اپنی طرف سے 100 روپے خرچ کرے، اس لیے کہ صدقہ فطر جب ادا کرتا ہے غریبوں کو تو اس میں غریبوں کا فائدہ کرانا مقصود ہوتا ہے، تو جتنی زیادہ رقم ادا کرے گا اتنا بہتر ہوگا۔ اگر 100 روپے ہر آدمی اپنی اپنی طرف سے اور اپنے بچوں کی طرف سے ادا کرے گا تو یہ بہت بہتر ہوگا اور بہت فضیلت والا عمل ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی صاحب، آج 27 رمضان ہے اور لوگ جو ہیں قرآن پاک
مکمل کر چکے ہیں، تو جو قرآن پاک مکمل کر کے بخشنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے بخشیں گے، وہ بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں۔ جب قرآن مجید آپ مکمل طور پر تلاوت کریں گے، مکمل طور پر قرآن مجید جو ہے آپ تلاوت کر کے ختم کر دیں گے، تو اس کے بعد اس کے بخشوانے کے جو طریقے ہیں، جو ایصال ثواب کا جو طریقہ ہے، وہ طریقہ بالکل آسان ہے۔ آپ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد پہلے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ سورہ حشر کی جو آخری کی آیتیں ہیں وہ پڑھیں، پھر اس کے بعد جو ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ الف لام میم سے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون یہاں تک پڑھیں، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پھر اس کے بعد آمن الرسول پڑھیں، آمن الرسول سے ختم تک جو ہے یعنی سورہ بقرہ کا جو آخری آیتیں ہیں، آمن الرسول سے جو آخری آیتیں ختم تک ہے وہ آپ مکمل طور پر پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد جو ہے آپ فاتحہ کہہ کر جو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے قرآن مجید کے جو تلاوت کرنے کا جو ختم ہے اس کو آپ اس طرح سے بخشیں کہ اے اللہ جو میں تیرے کلام کی تلاوت کیا ہوں اس کو ہدیتاً اور تحفتاً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور آپ کے صدقے میں تمام انبیاء، خلفاء راشدین، صحابہ، صحابیات، اہل بیت اطہار اور صالحین امت کی ارواح مقدسہ کو اس کا ثواب پہنچا، اور اس کے بعد اپنے مرحومین کا اگر آپ نام لینا چاہتے ہیں، اپنے مرحومین کو اگر ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ان کے صدقے میں میری فلاں مرحوم فلاں ان کا نام لے کر کہیں کہ مولا ان کی روح کو بھی اس کا ثواب پہنچا دے اور میرے خاندان کے تمام مرحومین کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا۔ اس طریقے سے جو ہے آپ ایصال ثواب کریں اور ختم کو جو ہے سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ کریں۔ جی بہت بہت شکریہ اس جواب کے لیے۔ اور مفتی صاحب ایک سوال اور کرنا چاہوں گا اسی سے جڑا ہوا کہ اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ قرآن پاک مکمل نہیں کر پاتا ہے، رمضان میں 4-5 پارے رہ جاتے ہیں اور طبیعت خراب ہو جاتی ہے کسی کی، تو اس کے بدلے گھر کا کوئی اور فرد وہ باقی پارے مکمل کر سکتا ہے؟ جی دیکھیے، قرآن مجید کی تلاوت کا جہاں تک مسئلہ ہے، قرآن مجید آپ خود پڑھیں یا پھر اگر آپ نہیں پڑھ سکتے ہوں تو اپنے لیے کسی اور سے پڑھوائیں۔ تو یہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے دوسروں سے پڑھوا کر جو ہے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، لیکن اس وقت جو بات یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن مجید پڑھنے کے بعد اگر چند پارے اس کے رہ گئے ہیں اور وہ نہیں ختم کر سکتا ہے تو کسی اور کو وہ اپنی طرف سے کہیں کہ بھائی میرا قرآن مجید جو ہے تو اپنی طرف سے یہ 3 پارے ہیں یا آپ پڑھ لیجئے، تو وہ پڑھیں گے تو اس کا ثواب جو ہے ان کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، ان کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی ان کا ثواب ملے گا۔ تو قرآن مجید کے جو 3-4 پارے جو بچ گئے ہیں وہ کسی اور سے پڑھوا دیں، پڑھوانے کے بعد جو ہے اس کو جو ہے ہدیہ کر دیں۔ اگر اس کے بعد میں اگر اس کی صحت بحال ہو رمضان کے گزرنے کے بعد تو پھر بھی بہتر ہوگا ایک مرتبہ وہ جو 3 پارے جو چھوٹے تھے وہ 3 پارے پڑھ لیں تاکہ مکمل طور پر قرآن مجید کے پڑھنے کا اس کو ثواب مل جائے۔ ویسے تو اگر دوسروں سے پڑھا لے گا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا، نیتوں پر، بندے کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت بندے کی تھی لیکن حالات اگر میسر نہیں تھے اگر اس کو مکمل کرنے کے، تو جو نیت بندے کی تو اللہ تعالیٰ اس نیت کے مطابق بندے کو اتنا مکمل طور پر ثواب عطا فرمائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین پروگرام میں کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ہم کشمیر سے بول رہے ہیں۔ جی سوال کیجیے اپنا۔ جی ہمیں مولانا سے یہ پوچھنا تھا کہ میں جی سوال جی سوال یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں جو عشاء اور تراویح کی جو نماز ہے میں وہ رات کو ادا کرتی ہوں 2:30 بجے کے قریب۔ جی اب یہ پوچھنا تھا کہ یہ جائز ہے کہ نہیں؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب کیا جواب فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے بہن، آپ تراویح کی نماز کا جو وقت بتایا گیا ہے، عشاء کی نماز کے وقت کا جو اختتام ہے وہ بھی تراویح کی نماز کا وقت جب تک رہتا ہے۔ اگر آپ جو ہے اپنے ضروریات سے فارغ ہو کر رات میں 2 بجے یا 2:30 بجے آپ جو ہے تراویح کی نماز کا اور عشاء کی نماز کا اہتمام کرنا چاہ رہی ہے اور پڑھ رہی ہیں تو بہتر ہے، آپ اس طرح پڑھ سکتی ہیں، لیکن جو ہے وقت اس کا جو ہوتا ہے، یعنی اگر سحر کا وقت اگر شروع ہو جائے تو سحر کا وقت شروع ہونے کے بعد سحر کا وقت ختم ہونے کا پھر فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو آپ خیال یہ کریں کہ فجر کے وقت میں داخل ہونے نہ دیں، بلکہ اس سے پہلے 2 بجے 3 بجے جو ہے جیسا بھی ہو آپ نماز عشاء سے اور تراویح سے جو ہے فراغت حاصل کر لیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی بہاؤالدین نقشبندی صاحب۔ اور ہمارے ساتھ ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں محمد عادل صاحب کانپور سے، وہ بھی جڑ چکے ہیں۔ تو عادل صاحب آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے، اور
میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک آپ کلام پیش کریں محمد عادل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، خلاف معشوق کے کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خلاف معشوق کے کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر ہی عید جدھر وہ عالی مقام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر ہی عید جدھر وہ عالی مقام ہوگا، کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، نشہ میں مطلب کہ صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ بہت بہت شکریہ محمد عادل صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے۔ اور آئیے ناظرین اس خوبصورت کلام کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں مراد آباد سے عادل انصاری بول رہا ہوں۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ فطرہ دینے کا کیا طریقہ ہے، اور فطرے کے روپ میں اناج دے سکتے ہیں یا نہیں، یا کھجور یا کشمش اس طرح کی چیز دے سکتے ہیں یا نہیں، اور فطرے کی کیا فضیلت ہے؟ اور کوئی سوال؟ جی اور میری آپ سے گزارش ہے آپ ہم کو بلانا یا رسول اللہ نعت پیش کریں۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے فطرے پہ جو بھائی نے سوال کیا ہے؟ دیکھیے فطر آپ اگر ادا کرنا چاہتے ہیں، صدقہ فطر جو ہے یہ ادا کرنے کا جو وقت ہے وہ سال میں آپ کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے فضیلت اور عظمت یہ ہے کہ آپ عید کے دن نماز عید الفطر سے پہلے آپ جو ہے فطر کی رقم ادا کر دیں۔ فطر کی رقم جو ہے غربا اور مستحقین زکوٰۃ کی رقم جن کو ادا کی جاتی ہے، فطرے کی رقم بھی انہی کو ادا کی جاتی ہے۔ اگر آپ اس کے بدلے میں اناج یا پھر کھجور یا پھر کشمش وغیرہ اگر دینا چاہتے ہوں تو یہ بھی بہتر اور فضیلت والا عمل ہے۔
یہ بھی آپ دے سکتے ہیں، اناج دیں یا گیہوں دیں یا پھر کوئی اور چیز جیسے کھجور ہے وغیرہ، یہ بھی چیز اگر آپ دینا چاہتے ہو تو صدقہ فطر کے بدلے میں، قیمت کے بدلے میں یہ چیز بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اگر قیمت دے رہے ہیں تو قیمت سے اگر کسی کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو قیمت کا دینا بھی جو ہے فضیلت والا عمل ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ اشم بانڈی پورہ کشمیر۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ سوال کوئی میرا کوئی سوال نہیں، مجھے مفتی صاحب سے دعا کرانا کہ اللہ تعالیٰ وبا کو ٹھیک دفع کرے اور نعت شریف سنائے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کیا سوال آپ کا؟ ہلو جی جی آپ کی آواز آ رہی، سوال پوچھیے اپنا۔ دیکھیے میرا سوال یہ ہے کہ میں پڑھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، تسبیح گنتی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جی تو یہ بتائیے کہ کیا تسبیح گنوں؟ نہیں تسبیح کس میں، نماز میں یا نماز کے بعد کس میں ہے؟ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں۔ جی ہاں نہ کتاب نہیں پڑھی ہوں، بچے پڑھے ہیں، ہم نماز تو آپ پڑھتی ہوں گی؟ ہلو جی اچھا، تو آپ جو ہے جیسے شب قدر وغیرہ میں یا جو عبادت کرنا چاہتی ہیں نماز کے علاوہ، جو آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ ہم پڑھے لکھے نہیں، قرآن پاک نہیں پڑھا رہے ہیں تو تسبیح وغیرہ میں ہم کیا پڑھیں؟ جی چلیے بہت بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے جو محترمہ نے سوال کیا ذکر و اذکار کے بارے میں، تسبیح کے بارے میں؟ دیکھیے آپ اگر قرآن مجید وغیرہ اگر نہیں پڑھ سکتی، جی ہاں قرآن مجید اگر آپ نہیں پڑھ سکتی ہیں تو پہلے آپ دیکھ لیے قرآن مجید کا پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا یہ ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں سیکھی ہیں تو آپ اس کو سیکھ لیجیے، بہتر ہوگا کہ آپ اپنے بچوں سے یا پھر کوئی اور اگر معلمہ ہے تو اس کو آپ جو ہے اس کے پاس جا کر ان کے پاس مکمل طور پر سیکھ لیں، یعنی جتنا آپ تلاوت کر سکتے ہو تو اتنا سیکھ لیں، یہ ضروری ہے۔ اب اگر اس کے علاوہ اگر آپ کو مقدس راتوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا نہیں آتا ہے، اگر کچھ اور تسبیح پڑھنا چاہے تو آپ سب سے پہلے جو ہے درود پاک کا اہتمام کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، اور اس کے علاوہ اللہ کا ذکر کریں اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں۔ یہ بہت فضیلت والے نام ہے اور بہت فضیلت والے تسبیحات ہیں، اور اس کے علاوہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان تسبیحات کو جو ہے آپ پڑھتے رہیں، آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید بہاؤالدین نقشبندی صاحب۔ ناظرین آپ دیکھیں پروگرام رمضان ٹائم، فی الحال یہاں پر وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام رمضان ٹائم۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید بہاؤالدین نقشبندی صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں محمد عادل صاحب جو حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے، اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں تمل ناڈو سے بات کر رہا ہوں۔ جی آپ جو بات ہے اللہ معافی دے، اللہ مغفرت کرنے والا اللہ تو جو رہے، آمین یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں سب دیکھی میری چیزیں ہیں۔ مکے میں 1 سال تھا، تبوک میں 2 سال تھا، طائف میں 1 سال تھا، ٹھیک ہے؟ جی ہلو جی آپ کی آواز آ رہی، سوال کیجیے۔ سوال پوچھ رہا ہوں کہ جب رمضان 9ویں مہینے میں آیا، آپ ٹیم میں جاتے ہیں میں رمضان میں چلے جاؤں گا، میں آ جاؤں گا، ایسی باتیں کرتے ہیں، کیوں 9 مہینے میں آیا؟ آپ کو جی چلیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ سنا ہے بات؟ جی آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کیا سوال آپ کا؟ جی میرا سوال تھا کہ آپ سے ایک نعت کی گزارش۔ جی چلیے بہت بہت شکریہ، اور کوئی سوال آپ کا؟ آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ہمیں ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے۔ جی جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، سوال پوچھیے۔ جی ہمیں یہ پوچھنا تھا کہ قبر میں ہم سے کیا کیا سوال پوچھے جاتے ہیں؟ ٹھیک
بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے جب ہم قبر میں جاتے ہیں تو جب ہم کو دفنانے والے 40 قدم کی دوری پر جاتے ہیں تو منکر نکیر 2 فرشتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میت کے لیے سوالات کرنے کے لیے مقرر فرمایا ہے. جب آتے ہیں تو وہ مردے کو جو ہے لٹاتے ہیں، جب لیٹا ہوا ہوتا ہے اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور بٹھا کر اس سے 3 سوالات کرتے ہیں. پہلا سوال کرتے ہیں کہ من رب کا، بتا تیرا رب کون ہے. اگر وہ مومن بندہ ہوگا، ایمان والا بندہ ہوگا تو کہے گا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اگر کوئی مومن نہیں ہوگا، غیر مومن ہوگا تو وہ کہے گا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا ہے. پھر اسے دوسرا سوال کیا جائے گا کہ ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے، کس دین کا تو ماننے والا تھا. اگر وہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے تو کہے گا کہ میرا دین جو ہے وہ اسلام ہے، یہی میرا مذہب ہے، یہی میرا دین ہے. اب تیسرا سوال اس سے کیا جائے گا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت کے متعلق. اس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ بتا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. تو وہ کہے گا کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور ان پر جو پیغامات آئے ہیں اس کو میں مانتا ہوں، وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور اس امت کے بھی نبی اور رسول ہیں. میں حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرتا ہوں. اگر نہیں کوئی دوسرا ہوگا تو کہے گا کہ میں نہیں جانتا. تو تینوں سوالات کے جب جواب صحیح دے گا مومن بندہ تو اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا اور جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جائے گی اور جنت کا بچھونا اس کے لیے بچھا دیا جائے گا، جنت کا فرش بچھا دیا جائے گا اور جنت کی کھڑکی جو کھولی جائے گی اس سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی اور جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ نعمتوں کو وہ دیکھتا رہے گا اور خوش ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے گا. شکریہ مفتی بہاؤالدین نقشبندی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے. جی السلام علیکم. ہیلو جی سوال کیا ہے آپ کا؟ جی معذرت چاہوں گا آپ کا سوال نہیں لے سکتا ہوں. جی مفتی صاحب ایک سوال ہے آپ سے کہ جو چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی کیا فطرہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ جی جہاں تک معاملہ ہے صدقہ فطر جو ہے مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو یا بڑے ہو، سب کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے. اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. اگر شیرخوار بچہ ہے، پیدا ہوا بچہ ہے، اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے. ہر کسی کی طرف سے والد پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے اور اپنے بچے بچیوں کی طرف سے، سب کی طرف سے سرپرست کے اوپر جو ذمہ داری آتی ہے کہ سب جتنے گھر میں فراد خاندان جتنے رہتے ہیں اس کے ان سب کی طرف سے جو ہے وہ صدقہ فطر کی رقم ادا کریں. ان کے لیے کہیں کہ آپ ان سے کہلوائیں، اگر کہتا ہے تو کہلوائیں. اگر چھوٹے بچے کچھ نہیں کہہ سکتے ہوں تو نیت والد اپنے بچے کی طرف سے نیت کرے اور نیت کر کے ہر کسی کی طرف سے فردن صدقہ فطر ادا کرے. جی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہیلو. ہلو جی آپ کی آواز آ رہی، سوال کیجیے. جی میں حیدرآباد سے بول رہا ہوں. فراز مفتی صاحب سے میرے 3 سوالات ہیں. جی پہلا مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ جیسے آج بات ہو رہی ہے صدقہ فطر پر، تو صدقہ فطر کا آفاقی پیغام کیا ہے؟ کیا اس سے ایک نصیحت ملتی ہے پورے معاشرے کو؟ دوسرا سوال میرا مفتی صاحب سے یہ ہے کہ جیسے ماہ رمضان چند دنوں کا مہمان ہے تو لیلۃ الجائزہ کیا ہے اور لیلۃ الجائزہ کو کس طرح سے گزارا جائے؟ جی. اور تیسرا سوال مفتی صاحب سے میرا یہ ہے کہ ششعید کے روزے کب رکھے جاتے ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کے لیے صحیح وقت ہے؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جوابات دینا چاہیں گے؟ دیکھیے بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ صدقہ فطر کا کیا پیغام ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احکامات ہم کو دی ہیں، جو عبادتوں کا حکم دیا ہے اور جو دیگر نوافل صدقات خیرات وغیرہ کرنے کا جو حکم دیا ہے اس میں کچھ نہ کچھ حکمت ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. صدقہ فطر ضرورت مند افراد کو دیا جاتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو مالدار بنا سکتا تھا. کوئی غریب نہیں رہے، سب کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو مالدار بنا سکتا تھا.
لیکن اگر اللہ سب کو اگر مالدار بناتا تو صدقہ فطر دیا کس کو جاتا تھا؟ صدقات اور زکوٰۃ کے پیسے خرچ کس کو دیے جاتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مالی اعتبار سے ہر کسی کو ایک ایک درجہ عطا فرمایا. کسی کو مالی اعتبار سے اونچا درجہ دیا تو کسی کو کم درجہ دیا، تاکہ کم درجے والا اونچے درجے والے سے جو ہے اپنے صدقے کے یا پھر اپنا جو حق ہے زکوٰۃ کا، یہ صدقے کا، وہ خیرات کا، وہ حق حاصل کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم ان کی معیشت کو ہم آپس میں تقسیم کر دیے ہیں، ان کے درمیان میں ہم ان کی معیشت کو تقسیم کر دیے ہیں. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، اور ایک دوسرے کے درجات کو ہم نے بلند کر دیا ہے. کسی کو مالی اعتبار سے اونچی سطح پر پہنچایا ہے تو کسی کو کم درجہ دیا ہے، اس لیے کہ جو کم درجے والے لوگ ہیں اپنے سے بڑے درجے والے مالدار لوگوں سے مدد حاصل کر سکیں. حالانکہ ان کے مال اور ان کی دولت میں جو صدقے اور جو زکوٰۃ کی جو رقم ہے، جو صدقہ فطر ہو یا پھر کوئی اور خیرات کی رقم ہو، وہ رقم جو ہے وہ غریبوں کا حق ہے. تو صدقہ فطر کا یہ آفاقی پیغام یہ ہے کہ بندہ اپنی دولت کو وہ اپنے لیے کبھی بھی سوچ کر نہ رکھ لیں، یعنی اپنی دولت میرے لیے ہے اور اس میں میرا ہی حق ہے، یہ نہ سمجھیں. صدقہ فطر کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو میسج دیا اور یہ پیغام دیا کہ بندے دولت تیری ہے تو اس میں مالک تو ہے، تو وہ پورا اس پر تیرا قبضہ نہیں ہے، پوری تیری ملکیت نہیں ہے، بلکہ اس میں غریبوں کی بھی ملکیت ہے، اس میں غریبوں کا بھی حق ہے، اس میں غریبوں کا بھی حق ہے، ان کو بھی تجھ کو خیرات کرنا ہوگا، ان کو بھی تجھ کو صدقہ کرنا ہوگا. تو صدقے کے ذریعے سے دین اسلام نے یہ حکمت بیان کی ہے کہ بندہ صدقات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے. اور قرب اس معنی میں حاصل کرتا ہے کہ اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے اموال کے لیے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کی بیماریاں دفع فرما دی جاتی ہے. تو دین اسلام نے یہ احسان علیم فرمایا بندے پر، وہ احسان یہ ہے کہ بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں آئی تو اس کو دور بندہ کیسے کرے گا؟ تو صدقے کی شکل اللہ نے نکالی کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ غیبی طور پر اس کی بیماریوں کو اور اس کی مصیبتوں کو اور اس کی پریشانیوں کو جو ہے رفع اور دفع فرما دے گا. اور ایک جو سوال بھائی نے کیا ہے لیلۃ الجائزہ، دیکھیے لیلۃ الجائزہ یہ چاند رات جنہیں رمضان المبارک کا جب چاند دکھ جاتا ہے، اب اس کے بعد جو رات سے ایک شوال المکرم لگ جاتی ہے، تو رمضان المبارک کے چاند کے بعد یعنی شوال کا جب چاند بندہ دیکھ لیتا ہے تو اس کے بعد کی جو رات آتی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے. لیلۃ الجائزہ کا مطلب انعامات اور اکرامات والی رات، یعنی جب آدمی محنت اور مشقت کرتا ہے اور مزدوری کرتا ہے تو اس کو اس کی محنت کا صلہ دیا جاتا ہے، بلا کر مال کی اعتبار سے کچھ مال دیا جاتا ہے، کچھ پیسے دیے جاتے ہیں. اسی طرح جب بندہ رمضان کا پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کرتا رہا، جو روزوں کا اہتمام کرتا رہا، جو تراویحوں کا اہتمام کرتا رہا، لیلۃ الجائزہ اس رات کو کہا جاتا ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی تمام محنتوں کا صلہ بندے کو عطا فرماتا ہے، تمامی محنتوں کا پھل بندے کو عطا فرماتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ بندے کے لیے رزق و روزی کے دروازے کھول دیتا ہے اور بندے کے لیے اپنی رحمت عامہ بندے کے لیے خاص فرماتا ہے، اپنی رحمت کو بندے کے لیے عام فرما دیتا ہے. ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مالا مال ہوتا ہے. تو لیلۃ الجائزہ میں جہاں پر ہم دنیاوی چیزوں کی خریداری کے لیے اپنے اوقات کو صرف کرتے ہیں، ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم دنیاوی چیزوں کی اپنے ضروریات کے لیے اب پہلے سے وقت نکال لیں اور لیلۃ الجائزہ میں جو اس رات میں تہجد کا اہتمام کریں، انفرادی طور پر تہجد کا اہتمام کریں اور درود شریف کا اہتمام کریں، اور اس کے علاوہ استغفر اللہ اور سبحان اللہ کی کثرت کرتے رہیں. اگر صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر سکتے ہوں تو وہ بھی اہتمام کریں. لیلۃ الجائزہ کو جو ہے عبادت میں گزارنا ہے اور تہجد وغیرہ کرتے ہوئے گزارنا یہ بندے کے لیے جو ہے ضروری ہوتا ہے. اس لیے کہ جب بندے کو صلہ دیا جاتا ہے اس موقع پر اگر بندہ نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کو مزدوری کیسے دی جاتی ہے؟ تو رمضان کی تمام عبادتوں کا صلہ لیلۃ الجائزہ میں دیا جاتا ہے. تو عبادت کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ وہ صلہ بندے کی جھولیوں میں دیتا ہے. اور جو تیسرا سوال جو بھائی نے کیا غالباً میں اس کو نہیں سن پایا، ایک مرتبہ راحل صاحب اس کو ریپیٹ کر شہید کے روزوں کے سلسلے میں ان کا سوال تھا کہ کس طرح سے رکھیں گے، کب رکھیں گے؟ کس کے روزے؟ شہید کے روزے. کن روزوں کے متعلق سوال؟ جی شوال کے روزے جو ہوتے ہیں، شوال کے روزے کس طرح سے لگاتار رکھنا ہے یا بیچ میں گیپ دے کے؟ جی اچھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان واتبعه بستة ایام من شوال فكأنما صام الدهر كله. آقا کا ارشاد ہے کہ جو رمضان المبارک کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزوں کو رکھے گا تو اس کے لیے پورے سال روزے رکھنے کا ثواب اللہ بندے کو عطا فرمائے گا. تو اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سہولت دی ہے کہ چونکہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد ایک ضعف طاری ہو جاتی ہے، اگر مسلسل اور پیدل پہ رکھے جائیں گے تو اس کے لیے جو ہے اور مشقت کا باعث بنے گی. تو اس لیے شریعت اسلامیہ نے چھوٹ دی ہے کہ آپ ایک کر کے یا پھر ہفتے میں ایک مرتبہ یا پھر 2 روزے یا پھر آپ چھوڑ کر بھی رکھ سکتے ہیں. ایک آج رکھیں تو پھر 3 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد جیسی آپ
کی سہولت ہو وہ رکھ سکتے ہیں. تو شوال کا پورا مہینہ جو ہے وہ روزوں کے لیے، تو وہ 6 روزے شوال کے پورے مہینے میں آپ جب چاہے جب رکھ سکتے ہیں اپنی سہولت کے لیے. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید بہاؤالدین نقشبندی صاحب. اور ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محمد عادل صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں کانپور سے، جو ہمارے نعت خواں ہیں آج. تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ عادل صاحب ہمارے ناظرین کے لیے نعت کے 3 اشعار پیش کریں. کئی ایک ہمارے ناظرین جو ہے فرمائش کر چکے ہیں. جی تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں 3 اشعار. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں. خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، زندگی کا قرینہ بدل جائے گا. سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں. بہت خوب، بہت بہت شکریہ محمد عادل صاحب اس خوبصورت کلام کو پیش کرنے کے لیے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم. ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید بہاؤالدین نقشبندی صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں محمد عادل صاحب جو حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے. اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام، سوال کرنا تھا مجھے. جی پوچھیے سوال. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں اورنگ آباد مہاراشٹر سے. جی سوال پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں جناب، مجھے سوال یہ کرنا تھا. ابھی تو زکوٰۃ دینا ہے مجھے، مدارس میں دیتا ہوں میں، پر ابھی پچھلے سال سے کورونا کی وجہ سے مدرسے بند ہے، تو وہاں پر زکوٰۃ دینا کیسا رہے گا؟ اور دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو ذکر اذکار کرتے تو ٹی وی دیکھتے وقت یا گھر میں بیڈ روم میں اگر اپن انڈر ویئر بنین میں ہو تو ذکر اذکار کر سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جی دیکھیے، اگر آپ زکوٰۃ کی رقم ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن مدارس وغیرہ اس وقت بند ہیں، اگر مدارس وغیرہ کو اگر آپ نہیں دے سکے ہیں تو دیکھیے
جو غربا اور جو مساکین. پہلے ہفتے آپ کے خاندان میں آپ کے بھائی یا بہن وغیرہ آپ کے اصولی اور فروعی رشتہ داروں کو چھوڑ کر خاندان میں اگر کوئی غیر سگید مستحق ہے تو خاندان میں ادا کریں. اگر نہیں تو باہر جو غریب اور جو فقراء اور جو مساکین ہیں جو عام طور پر آپ کو نظر آتے ہیں یا پھر مساجد وغیرہ کے پاس آپ جانکاری کر کے حقیقت میں جو مستحق ہے اس مستحق کو آپ ادا کر سکتے ہیں. اب رہی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں یا پھر تسابیح وغیرہ آپ پڑھتے ہیں تو دیکھیے اس کے آداب کو آپ کو ملحوظ رکھنا ہوگا. قرآن مجید کی تلاوت کریں یا پھر آپ عام طور پر ذکر کریں یا پھر عام طور پر تسابیح وغیرہ کریں تو دیکھیے جسم پر یعنی عام طور پر جن کپڑوں کو پہن کر آپ سوتے ہیں ان کپڑوں کے علاوہ آپ کو لباس میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہوگا. اگر نہیں نارمل ہی عام طور پر جیسے آپ لیٹے ہوئے ہیں سوتے وقت کی دعا پڑھ رہے ہیں یا پھر اللہ کا نام لے کر اگر آپ سو رہے ہیں تو جو ہے آپ عام طور پر پڑھ سکتے ہیں جس طرح عام حالت میں اس طرح پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو خصوصیت کے ساتھ بیٹھ کر خاص طور پر اگر آپ کو باضابطہ طور پر ذکر کرنا ہے باضابطہ طور پر تسابیح وغیرہ اگر پڑھنا ہے تو اس کے لیے جو ہے آپ کو تھوڑا اہتمام کرنا ہوگا. اہتمام کے ساتھ مکمل طور پر تیار ہو کر بیٹھ کر آپ کو پڑھنا ہوگا. اگر اس کے علاوہ اگر آپ عام طور پہ بیٹھے چلتے پھرتے یا اللہ یا رسول اللہ استغفر اللہ سبحان اللہ اس طریقے سے اگر آپ جو دعائیں وغیرہ عام طور پر روزمرہ کے پڑھنے کے وہ پڑھتے ہیں تو اس کے لیے شرط ہی آپ لیٹے بھی پڑھ سکتے ہیں یا بیٹھے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. کہاں سے بات کر رہے ہیں محترم؟ میں عبدل سید کریم بول رہا ہوں. جی سوال پوچھے اپنا. میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ ابھی جو قرآن پاک میں تراویح مسجد میں الگ طرح سے کی جا رہی ہے جی اب اسی کا مکمل حافظ قرآن جو ہے قرآن شریف نہیں پڑھا رہے ہیں اس صورت میں اگر الگ طرح سے تراویح پڑھی جا رہی ہے تو اس کا ثواب وہی ہوگا وہی ملے گا جو مکمل قرآن شریف حافظ میں پڑھائے جاتے ہیں. ہلو ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. سوال پوچھیے اپنا. ہیلو جی سوال کیجیے اپنا. ہاں سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی پیسہ ہمیں دیا ہے کہ اس کو غریبوں میں تقسیم کر دو جی تو وہ پیسے کو ہم اپنی مرضی سے کہیں خرچ کر سکتے ہیں یا صرف غریبوں میں تقسیم کریں؟ ٹھیک اور کوئی سوال؟ جی اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب سید عبد الکریم صاحب نے جو سوال کیا تھا کہ قرآن پاک سے تراویح نہیں ہو پا رہی ہے علم طرح سے تراویحاں ہو رہی ہیں تو اس کا ثواب کیا برابر ملے گا جو قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے؟ جی دیکھیے قرآن مجید کے مکمل طور پر پڑھنے کا ثواب تو نہیں ملے گا اس لیے کہ قرآن مجید مکمل طور پر اگر آپ تراویح پڑھ رہے ہیں تو اس کا ثواب الگ ہے. اگر علم طرح سے مجبوری کی صورت میں اگر علم طرح سے اس کا اہتمام کر رہے ہیں تو اس کا ثواب الگ ہے. ہاں آپ کو مکمل طور پر تراویح کے پڑھنے کا ثواب مل جائے گا لیکن جو فضیلت اور جو عظمت اور جو ثواب پورے مکمل طور پر تراویح میں مکمل قرآن مجید جو پڑھنے کا ہے وہ ثواب تو نہیں ملے گا لیکن تراویح کے پڑھنے کا تو آپ کو ثواب مل جائے گا. جی اور بہن نے سوال کیا تھا کہ ان کو کسی نے روپیہ دیا غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے تو یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ یہ اپنی مرضی سے روپیہ کہیں پہ بھی لگا سکتی ہیں خرچ کر سکتی ہیں تقسیم کر سکتی ہیں؟ دیکھیے صاحب مال نے یعنی جس نے ان کو پیسے دیے ہیں غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے تو اگر وہ جن اگر پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اگر وہ کن خاص لوگوں کو اگر مخصوص کر کے رکھا ہے چند لوگوں کو کہ بھئی انہی کو جا کر آپ دیجئے تو آپ کو انہی کو دینا ہوگا. اگر نہیں اگر آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ غریبوں میں جس کو چاہے دیں تو آپ غریبوں میں مستحق میں جو غریب ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں. اگر اس کے علاوہ اگر اس کو آپ غریبوں میں تقسیم کرنے کے علاوہ اگر اس کو آپ کوئی دوسرے کاموں میں اگر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے آپ کو اجازت لینا ہوگا صاحب مال سے. جو آپ کو پیسے دیے ہیں جو روپیہ دیے ہیں ان سے اجازت لیں. اجازت لینے کے بعد اپنی مرضی سے کیا ہے اگر آپ کو جو مستحق لوگ ہیں کچھ الگ ہیں یا پھر کچھ الگ خیر کے کام میں اگر آپ اس کو شامل کرنا چاہ رہے ہو تو ان سے اجازت لے کر خیر کے کام میں شامل کر سکتے ہیں. اگر غریبوں میں تقسیم کرنے کی اگر آپ کو قید لگائیے تو آپ کو غریبوں میں تقسیم کرنا ہوگا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟
حضرت شہزاد علی بات کر رہا تھا مطلب سے. جی شہزاد علی صاحب سوال کیجیے. میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت جیسے کہ ہمارے پاس ہلو جی جی آواز آ رہی, سوال کیجیے. 57.5 جیسے زکوٰۃ دینے جو ہمیں مقدار معلوم ہے کہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی ہونی چاہیے, اگر اس سے کم مقدار میں ہمارے پاس ہے اور اس کو 1 سے 2 سال ہو چکے ہیں تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ اچھا 1 سے 2 سال ہو چکے لیکن آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہو پایا تھا یا 52.5 تولہ چاندی نہیں ہو پائی تھی, 2 سال ہو چکے تقریباً. جی تقریباً جی کیا اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ دیکھیے اگر آپ کے پاس جو نصاب کے مالک ہونے کے لیے جو مال کی قید لگائی ہوئی ہے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ کے پاس اگر اس سے کم مال تھا تو جو ہے اس پر 1 سال گزر بھی گیا ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اس کے لیے جو ہے نصاب کا مالک ہونے کے لیے جو بنیادی جو شرط بتائی گئی ہے اس کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے. لیکن نہیں, اگر سونے کے علاوہ اگر آپ کے پاس چاندی ہے لیکن آپ جتنی بتا رہے ہیں اگر اس سے کم ہے, لیکن اگر اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کچھ پیسے بھی رکھے ہوئے ہیں, اگر آپ ان پیسوں سے اگر آپ چاندی خریدیں گے تو وہ جو نصاب کے جو مالک ہونے کے لیے جو قید بتائی گئی ہے اگر اس تک پہنچ رہا ہو تو پھر آپ کو تب زکوٰۃ نکالنا ہوگا. ایسا نہیں کہ صرف چاندی میرے پاس اتنی ہی تھی بس اتنا ہی میں چاندی میرے پاس جو ہے بنیادی ضرورت جتنے نصاب کے مالک ہونے کے لیے شرط بتائی گئی اگر اس سے کم چاندی ہے تو آپ نہیں نکال رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. اگر اس کے علاوہ الگ سے پیسے بھی رکھے ہوئے ہیں اور اگر ان پیسوں کو اگر آپ وہ چاندی میں اگر ملالیں گے تو وہ نصاب کو اگر پہنچتی ہے تو تب آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہوگا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں عمران مرزا جامع مسجد سے بول رہا ہوں جناب. عمران مرزا صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جامع مسجد دبلی سے جناب. جی خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام میں. جی سوال پوچھیے اپنا. میں آپ کا پروگرام بہت ڈیلی دیکھتا ہوں, ٹائم نکال کے دیکھتا ہوں, وہ بہت مشکل میں ٹائم نکال کے آپ کا پروگرام بہت پسند آتا ہے مجھے. جی میں یہ کہتا ہے ایک تو مجھے نعت کی فرمائش تھی, ایک مجھے مفتی صاحب سے سوال تھا کہ عصر کی نماز, جی عصر کی نماز کے بعد تو کہتے ہیں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے سنت, مگر عصر کی نماز سے پہلے سنتیں ہوتی ہیں 4. جی 4 سنتیں کی جگہ میں قضائے کی 4 فرض پڑھ لیتا ہوں تو وہ میرے لیے صحیح ہے غلط ہے؟ جی جو 4 سنتیں غیر موقع اس کی جگہ پہ آپ جو ہے وہ 4 فرض کی نماز جی قضا پڑھ سکتے ہیں فرض کی. ٹھیک ٹھیک. اور کوئی سوال آپ کا؟ بس ایک سوال میرا یہی ہے کہ آپ یہ مجھے اس کے بارے میں سمجھا دیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جواب عنایت فرمائیں گے؟ جی نمازوں کے پڑھنے کے جو اوقات بیان کی گئے ہیں وہ اوقات ہیں مکروہ اوقات ہے جس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو نماز عصر کے بعد اگر آپ کوئی اور نماز پڑھنا چاہ رہے ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. نوافل وغیرہ جو عصر کی نماز کے بعد نہیں پڑھی جا سکتی ہے. عصر کی نماز سے پہلے کی جو 4 رکعت سنت ہے وہ 4 رکعت سنت پڑھنے کے بعد اگر وقت ہے تو آپ اگر کوئی اور فرض نماز کی قضا کرنا چاہتے ہیں تو آپ قضا کر سکتے ہیں, اس کی اجازت ہے, مکمل طور پر کر سکتے ہیں. چاہے آپ اس سے پہلے جو عصر کی نماز اگر چھوٹی اس کی قضا کریں یا پھر ظہر کی نماز کی قضا کریں, لیکن آپ جو ہے 4 رکعت سنت کا اگر وقت ہے تو وہ 4 رکعت سنت پہلے پڑھ لیں. اس لیے کہ اگر 4 رکعت سنت کے وقت میں اگر آپ دوسرے فرض نماز کی قضا کر رہے ہو تو پھر وہ وقت سنت کا ہے. فرض نماز کی قضا کے لیے دوسرا وقت بھی ہو سکتا ہے, دوسرے وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن 4 رکعت سنت جو ہے وہ سنت پہلے پڑھ لیں, پھر اس کے بعد اگر آپ کو قضا کرنا ہو تو پھر آپ فرض نماز کی قضا کریں, یا پہلے فرض نماز کی قضا کریں پھر اس کے بعد وقت جو بچ رہا ہے وقت بچا ہے تو پھر اس کے بعد اس میں سنت وغیرہ پڑھیں. لیکن یہ نہیں کہ سنت اگر آپ اس کو چھوڑ کر اگر آپ دوسرے نماز کی قضا کر رہے ہو تو اس کے لیے مغرب کے بعد کا بھی وقت ہے, دوسرے اوقات بھی ہیں, لیکن سنت کا وقت عصر سے پہلے کی جو 4 رکعت سنت ہے وہ سنت کا وقت عصر سے پہلے ہی ہوتا ہے. عصر کی نماز کے بعد آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے ہیں, مغرب کے بعد نہیں پڑھ سکتے ہیں. ہاں فرض نماز کی قضا کرنا ہو تو آپ کوئی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن سنت کے وقت میں آپ فرض کی قضا کریں ایسا نہ کریں, بلکہ سنت پڑھیں جو وقت بچ رہا ہو اس وقت میں فرض کی قضا کریں, یا یہ نہیں تو پھر مغرب کے بعد جو ہے آپ فرض نماز کی قضا کریں. جی مفتی صاحب اسی سے جڑا ہوا ایک سوال آیا تھا کہ قضائے عمری صرف فرض نماز کے لیے ادا کرنا پڑے گی یا سنتوں کے لیے بھی ادا کرنا پڑ سکتی ہے؟ دیکھیے جو نمازوں کی آپ قضا کرتے ہیں وہ نمازیں اگر فرض نماز اگر آپ سے چھوٹی ہو تو وہ فرض نمازوں کی قضا ہوگی. اگر مثال کے طور پر اگر آپ سے اگر ظہر کی نماز چھوٹ گئی ہو, اگر آپ پھر وقت نکلنے کے بعد اگر آپ اس کو پڑھ رہے ہیں تو صرف 4 رکعت آپ کو ظہر پڑھنا ہوگا. قضا وغیرہ اس میں قضا میں جو ہے سنت وغیرہ کو قضا نہیں کرنا ہوگا. قضا جو ہے صرف فرض نماز کی ہوتی ہے. اب قضاء عمری میں جو
آپ کے نمازیں جو چھوٹی ہے دیگر، اگر آپ اس کی قضا کرنا ہو تو صرف فرض نماز کی آپ قضا کریں. یعنی یہ نیت کر لیں کہ مولا اگر فجر کی قضا کریں تو یہ نیت کر لیں کہ مولا جو پہلی مرتبہ میری فجر کی نماز چھوٹی تھی میرے بالغ ہونے کے بعد مجھ پر جب نماز فرض تھی شرعی اعتبار سے، اس کے بعد وہ نماز کی پہلے میں قضا کرتا ہوں، پھر وہ 2 رکعت فجر کی آپ قضا کریں، پھر اس کے بعد پھر 2 رکعت، پھر وہ تو جس طرح آپ قضا پڑھتے جائیں گے اس طرح ایک کے بعد ایک جو نمازیں آپ سے چھوٹتی گئی ہے وہ نمازوں کی قضا ہوتی جائے گی. صرف فرض نماز کی قضا کرنا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ آپ سنت نہ پڑھیں، صرف فرض پڑھیں. جی مفتی صاحب، صدقہ فطر کے اوپر جو آپ نے جواب دیا تھا اسی سے جڑا ہوا ایک اور بھی سوال جو آیا تھا وہ بھی میں کر لوں کہ صدقہ فطر جیسے زکوٰۃ کا ہے کہ زکوٰۃ کا جو ہے اپنے بھائی کو، بہن کو، رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، تو کیا صدقہ فطر بھی اس طرح سے ہم اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں یا صرف وہ غربا جو رشتہ دار نہیں انہی کو ہم ادا کریں؟ جی جی مفتی صاحب، میں شاید آپ کی آواز نہیں سن پا رہا ہوں، شاید جی کچھ ٹیکنیکل ایشو ہوگا، آواز آپ کی نہیں آ رہی ہے. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ہم زکوٰۃ اپنے بھائی بہن اور رشتہ داروں کو ادا کرتے ہیں اسی طرح سے کیا صدقہ فطر بھی ہم دے سکتے ہیں؟ غالباً میری آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی. اور ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں محمد عادل صاحب جو ہمارے نعت اور حمد کا نذرانہ بھی پیش کر رہے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ ایک نعت ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. کئی ایک فرمائش بھی آ گئی ہیں. جی محمد عادل صاحب. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے.
سبحان اللہ، بہت خوب، بہت بہت شکریہ محمد عادل صاحب. اور مفتی صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی مفتی بہاؤالدین نقشبندی صاحب. مفتی صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، کیونکہ لاک ڈاؤن ہے اور اس بیچ غالباً ہمارے ساتھ مفتی صاحب کنیکٹ نہیں ہو پا رہے. اس بیچ ہم کچھ اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کہاں سے ہیں اور یہ کیا سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. میں اپنے تمام ناظرین سے درخواست کروں گا کہ جب بھی آپ سوال کریں اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیا کیجیے. جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے اس کے بعد اپنی ٹی وی کی آواز آپ بڑھا سکتے ہیں. جی مفتی صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی. میں چاہوں گا کہ عید کی جو نماز ہے اس کی نیت کیا ہے، کس طرح سے نماز کی نیت کریں، کس طرح سے نماز پڑھیں گے؟ جی مفتی صاحب. دیکھیے آپ اگر فرض نماز اگر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو فرض نماز کی نیت یہ کریں کہ اے اللہ میں 2 رکعت فجر کی فرض نماز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. اگر آپ کسی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں تو آپ کہیں کہ مولا تابع اس امام کے کہیں. تو اس طریقے سے جو آپ فرض نماز کی نیت کریں. اگر عید کی نماز کی نیت کرنا چاہتے ہوں تو عید الفطر کی جو ہے 2 رکعت ہے وہ واجب ہوتی ہے. تو اس طرح نیت کریں کہ اے اللہ میں 2 رکعت عید الفطر کی واجب نماز پڑھتا ہوں تیرے واسطے تابع اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. اس طرح سے نیت کریں. نیت کر کے جو ہے آپ مکمل طور پر عید کی نماز پڑھیں. اگر نوافل پڑھنا چاہتے ہیں تو نوافل کی نیت کریں کہ اللہ میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنا چاہتا ہوں. سنت پڑھنا چاہتے ہو تو کہیں کہ اللہ میں 2 رکعت سنت پڑھنا چاہتا ہوں. تو اس طریقے سے جو نماز پڑھنا چاہتے ہوں وہ نماز کا نام لیں، سنت نفل فرض واجب، اس طریقے سے نیت کر کے آپ نماز ادا کریں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور مفتی صاحب پروگرام کے آخر میں مختصر دعا کی درخواست کروں گا کہ 1 منٹ ہمارے پاس ہے صرف ہے، آپ جو ہے دعا کیجئے سب کے لیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم انا نعوذ بک من الجذام والبرص والجنون وسیء الاسقام. اللہم اجعلنا من المقبولین فی شہر رمضان ولا تجعلنا من المطرودین فی شہر رمضان. اللہم اجعلنا من عتقاء شہر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان ولا تجعلنا من المطرودين في شهر رمضان. اے اللہ اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما. رمضان المبارک کی تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. جو لغزشیں جو خطائیں اس میں ہوئی مولا اپنے کرم سے تو اس کو درگزر فرما دے. مولا مولا فضل و کرم کا ہمارے ساتھ معاملہ فرما. تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و طفیل مولا اس وبا کا، اس بلا کا جلد سے جلد خاتمہ فرما دے. مولا جو اس بلا کا شکار ہیں، جو اس وبا میں پڑے ہوئے مولا اپنے کرم سے انہیں صحت کاملہ عطا فرما. اور جو صحت مند ہے مولا اپنے کرم سے ان کو کبھی کسی بیماری میں مبتلا مت فرما. تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں جو اس بلا سے گزر گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، ان کی قبروں میں رحمت و انوار کی بارش برسا. اور جو دنیا میں انہیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. رمضان المبارک کے مہینے کی جو ناقدری ہم سے ہوئی مولا اپنے کرم سے تو اس کو درگزر فرما دے. ہماری تمام کی تمام عبادتوں کو، تمام روزوں کو، جو بھی اہتمامات ہم سے ہوئے مولا اپنے کرم سے ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. آنے والے سال رمضان کا مہینہ ہم اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اور مکمل طور پر تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر گزارے. مولا ایسا کرم ہمارے ساتھ فرما. جب تک ہم دنیا میں رہے ایمان کے ساتھ رہیں، وقت اخیر بھی آتا مولا ایمان کی موت نصیب فرما. آمین. زبان پر کلیم مصطفیٰ ہو، آنکھوں میں تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ ہو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ مفتی سعید بہاؤالدین نقشبندی صاحب اور محمد عادل صاحب، آپ دونوں حضرات کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.